بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام آئے ہوئے مہمان، تمام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے معززین ہیں، ان سب کو میرا سلام. میں کوشش کروں گی تھوڑا کم بولوں، کیونکہ جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا، نہ مجھے علی محمد صاحب کی ماشاءاللہ جو فائری ایلیکوینس ہے وہ میرے میں ہے، نہ شہریار کا صبر ہے مجھ میں. اور جو ابھی علی محمد صاحب نے بات کی، یہ میں ریکارڈ کر کے اپنی والدہ کو دکھاؤں گی، جنہوں نے مجھے کل باقاعدہ بددعا تو نہیں دی، بٹ ذرا رک گئی، اس سے پیچھے کہتی تمہاری وجہ سے یہ گھر برباد ہوگا. وہ کیونکہ مجھے FIA کا نوٹس آ گیا ہے ایک خاص آنٹی کی وجہ سے. سو میں کوشش کروں گی کہ ایک خاص دائرے کے اندر بات کروں، ورنہ باتیں تو بہت ہے کرنے کو. آج ہم جس لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے تو ہم سب کا دین. ہم چاہے اہل سنہ ہو، اہل تشیع ہو، ہم جس بھی قسم کے کمزور مسلمان ہو، تگڑے مسلمان ہو، لیکن ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک مقصد کے لیے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. ہم پٹھان بھی ہو سکتے ہیں، پنجابی بھی ہو سکتے ہیں، سندھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر تو تھے ہی اور ہیں بھی اور انشاءاللہ ہوں گے بھی، لیکن وہ ہمارے لیڈر اس لیے میں ان کو مانتی ہوں. حالانکہ یہ سب گواہ ہیں کہ میں ان سے بھی کافی لڑائیاں کرتی تھی، مجھے واٹس ایپ پہ بلاک کر دیتے تھے. وہ یہ تھا کہ ان میں ہمت تھی ایک مرد مومن کی، ان میں خوف اگر تھا وہ اپنے رب کا تھا. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ نعوذ باللہ پیغمبر تھے یا غلطیوں سے پاک تھے، وہ ہماری طرح انسان تھے، لیکن جو ان میں ایک صفت ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے، وہ صفت یہ ہے کہ وہ لڑتے ہیں اپنے رب کے لیے اور اب اس کے محبوب رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میں نے آج تک دنیا کا کوئی گلوبل لیڈر نہیں دیکھا کہ وہ اقوام متحدہ میں جا کے یہ ہمت کرے. اور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، ابھی دوبارہ کہتی ہوں کہ جو سب سے بڑا ایک کیل ان کی تخت کو الٹنے میں تھا، وہ یہی کیل تھا جو ٹھوکا گیا تھا کہ اس آدمی نے ہمت کیسے کی کہ اس نے اقوام متحدہ میں لا الہ الا اللہ بولا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. مرد مسلم، مرد اسلام، عمران خان زندہ زندہ باد. خان صاحب کی یہ خاصیت صرف پاکستانی نہیں مانتے، ساری دنیا مانتی ہے. جب فلسطین میں یہ جینوسائیڈ شروع ہوا، نسل کشی، جس قسم کا ظلم اور بربریت ہے، ابھی میں نمبرز دیکھ رہی تھی، 32,000 فلسطینی مسلمان اس وقت شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے آدھے سے زیادہ بچے ہیں. ایک فلسطینی نے یہ سٹیٹمنٹ کی کہ اگر آج کاش عمران خان جیل میں نہ ہوتے تو وہ ہمارا کیس لڑتے. اور اس کی مینیفیسٹیشن میں آپ کو بتاؤں، میری والدہ بہت بلیو کرتی ہے نظر لگنے میں. شاید خان صاحب کو نظر ہی لگ گئی تھی 25 ستمبر 2019 میں، جب ترکی نے اور پاکستان نے نیو یارک میں ایک ایونٹ ہوسٹ کیا تھا. وہ پہلا ایونٹ تھا دنیا میں ہیٹ سپیچ اور اسلامی فوبیا کے خلاف، کیونکہ اس کی جو بدشکل مینیفیسٹیشنز ہیں وہ میرے آپ کے جو غریب یا مالدار بھائی بہن ہیں یورپ میں، امریکہ میں، مشرقی، مطلب ساری دنیا میں، ان کو یہ عذاب برداشت کرنا پڑتا ہے. خاص کر 9/11 کے بعد ہماری بہنوں کے حجاب پھاڑے گئے، سکھ برادری کے لوگ جو دور دور سے مسلمان نہیں ہیں ان کو مارا گیا. ان کے قوانین ایسے بنے ایک خاص ملک میں جس میں اگر مسلمان کی اگر ایک نان مسلمان کی 1 سال کی سزا تھی تو مسلمان کی 3 سال کی سزا تھی. اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو اگر مارنے والا مسلمان تھا تو وہ ٹیررسٹ تھا، لیکن اگر وہ نان مسلم تھا تو وہ مینٹلی ڈیرینج تھا، یا وہ ڈینجرس انڈیویجول تھا، یا مس گائیڈڈ تھا. اسلاموفوبیا کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارا دین نعوذ باللہ، جس کا اسلام سلم سے لفظ نکلا ہے، اسلام اور ٹیررزم، اسلام اور دہشت گردی، اسلام اور تشدد ایک ہی چیز ہے. ہمارے مردوں کو جن کی داڑھی ہو یا پگڑی پہنے ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے کہ جی بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ان باتوں کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں، یہ ہم نے دیکھا. میں نے 10 سال یورپ میں گزارے ہیں، میرے ساتھ تمیز میں تھے، حیا میں تھے، عزت میں، لیکن آنکھیں تو ہے نا ہماری. میں سوئٹزرلینڈ میں رہ رہی تھی جب انہوں نے اعلان کیا کہ کسی بھی مسجد پہ ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ ہم اونچی بنائے کوئی بھی عمارت، کیونکہ یہ میزائل کی طرح لگتی ہے. اب آپ سوچیں، پڑھے لکھے لوگ اس وقت یہ بات ان کو شیوا دیتی تھی. خان صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا، یہ اس انٹرنیشنل OIC کا ریزولوشن، یہ تب کیا جب نیوزی لینڈ میں 2 ڈفرینٹ مساجد میں 25 لوگوں کو شہید کر دیا گیا.
यहाँ पे मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगी एक खातून की, जसिंडा आर्डन, जो प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की. उन्होंने हिम्मत की, हिजाब पहना अगले हफ्ते, और जुमे की नमाज में बहुत सारे क्रिश्चियंस के साथ उन्होंने शिरकत की. नमाज नहीं अदा की, शिरकत की. और उसके बाद खान साहब ने फैसला किया कि वो इसको लीड करेंगे, हालांकि 52 और मुसलमान ममालिक हैं. इसकी सज़ा उनको ये मिली जो आज आप देख रहे हैं, तमाम पीटीआई वर्कर्स को भी, क्योंकि उनको जिस चीज़ से नफ़रत है वो है पॉलिटिकल इस्लाम. यानी आप मुसलमान वो हों जो छुप के नमाज़ पढ़ें, फ़तह मक्का से पहले का जो हाल था, आप छुप के कलमा पढ़ें, आप छुप के इस्लाम प्रैक्टिस करें. आपकी ख़वातीन हिजाब नहीं पहन सकती, बुरका नहीं पहन सकती, चेहरा नहीं ढक सकती. क्यों नहीं ढक सकती जब कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, और जब फ्रेंच कानून कहता है कि आपने फ्रांस में रहते हुए आप नहीं पहन सकते दीनी चीज़ें, तो फिर वहाँ पे क्रॉस क्यों पहनते हैं, सलीब क्यों पहनते हैं लोग, फिर वो भी मना कर दें. क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट होता है. खान साहब ने दुनिया की मुनाफिकत उनके सामने रख दी और वो किसी से बर्दाश्त हुआ नहीं. वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है. वो सबसे ज़्यादा वेस्ट में रहे थे, मगरिब में. उनके बच्चे मगरिबी हैं, मुसलमान तो हैं बट मगरिबी हैं. तो इसलिए आई थिंक मैं तो शुक्र अदा करती हूँ. हम एक तकलीफ़ से इस वक्त बहुत गुजर रहे हैं, लेकिन शुक्र इसलिए करते हैं कि हम खान साहब के वक्त में पैदा हुए. वो हमारे लीडर थे, हैं और रहेंगे. और वो जो जिद्दोजहद कर रहे हैं वो इंशाल्लाह हम ख़राब नहीं होने देंगे. लेकिन आप सबसे भी